نسبی اور جری حالت میں، یعنی کہ آپ مجھے یہ بتا رہی ہیں کہ جو اسم ہوتا ہے وہ اپنی اصل جو حالت ہوتی ہے اس کی وہ رفعی حالت ہوتی ہے، پھر اس کی وہ دو حالتوں میں تبدیل ہوتا ہے، دو حالتوں کی میں چلا جاتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو رفعی سے اسے کس طرف لے جاتا ہے، نسبی یا جری میں۔ اچھا جی، نسبی سے مراد ہے نسب، اور نسب سے مراد ہے آپ کے سامنے فتح، سنگل فتح ہوگی یا ڈبل زبر ہوگی۔ ڈبل زبر کس پہ آتی ہے؟ تنوین کس پہ آتی ہے؟ تنوین کیوں آتی ہے؟ تھوڑا سا دماغ کو لڑائیں، تنوین کیوں آتی ہے؟ تنوین کیوں آتی ہے جب کسی اسم کو ہم نے عام بنانا ہو؟ کہ اور جب ہم نے کسی اسم کو خاص بنانا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الف شروع میں، ہاں، جب ہم نے کسی اسم کو خاص بنانا ہو تو شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، اور جب ہم نے کسی اسم کو عام بنانا ہو، نکرہ بنانا ہو، تو آخر میں تنوین لگا دیتے ہیں۔ کیا ال اور تنوین دونوں اکٹھے آ سکتے ہیں؟ کیا تنوین اور ال دونوں اکٹھے آ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کیوں؟ ہاں، آپ مجھے یہ بتانا چاہ رہی ہیں کیونکہ ایک وقت میں اسم نہ عام ہو سکتا ہے نہ ہی اسی وقت وہ خاص ہو سکتا ہے، یا تو آپ نے اس کو خاص بنانا ہے یا آپ نے اس کو عام بنانا ہے۔ اس وقت میں آپ کے لیے خاص ہوں لیکن آپ مجھے عام اپنے جیسے اسٹوڈنٹ نہیں بنا سکتے، ٹھیک ہے؟ اس وقت میں آپ کے لیے ٹیچر ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے، یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے گی کہ میں اس وقت ٹیچر ہوں، میں اس وقت خاص ہوں، میں اس وقت آدھی عام آدھی خاص نہیں ہو سکتی کہ ادھر مجھے ال لگا دیں اور ادھر مجھے تنوین لگا دیں۔ آپ میرا کوئی ایک مقام رکھیں گی کہ یار تو ٹیچر کو آپ عام بنا دیں گی، کوئی سی بھی ٹیچر، یا آپ کہیں گی ہماری جو گرامر کی ٹیچر ہیں وہ ال ہیں، وہ خاص ہیں، سمجھے ہو؟ میں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے آپ لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں تاکہ مشکل نہ ہو۔ اچھا جی، ہم لوگوں نے جو سب سے پہلے جو ہم نے پڑھے تھے اسم پڑھے تھے، اس میں ہم لوگوں نے البقرہ تو پڑھی تھی یا بقرہ تن پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ کتابن پڑھی تھی یا الکتابو پڑھی تھی، مسلمون پڑھا تھا یا المسلمو پڑھا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد پھر ہم لوگ اگلی اس میں گئے، اس پہ گئی کہ المسلمو سے آپ نے نسبی حالت کس پہ جانی ہے؟ اس کو تھوڑا سا ہم نے ریوائز کر لیا کہ المسلمو یہ کیا ہے؟ رفع ہے نا، ٹھیک ہے؟ یہ رفع نہیں ہے، یہ ضمہ ہے، یہ رفع ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ سے کس حالت میں ہے؟ حالت رفع میں یا رفعی حالت میں؟ میں نے کہا اس کو نسبی میں کریں۔ اب یہاں پہ سنگل پیش ہے نا ال کی وجہ سے، تو اب آپ نے یہاں پر نسبی سے کیا مراد ہے؟ سنگل زبر یا ڈبل زبر، اور جری سے کیا مراد ہے؟ سنگل زیر یا ڈبل زیر۔ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے نسبی سے؟ المسلمہ، اسی کو آپ نے جری میں لے کے جانا ہے، المسلمی۔ اچھا، اگر یہ ہوتا مسلیمون، اب یہ کیا ہے؟ یہ پیش یہ ہے نا رفع اس کے اندر ہے نا، لیکن ڈبل آ گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا ہے؟ اس کی نسبی بنائیں۔ اب یہ جو ہے یہ کس میں تبدیل ہو جائے گی؟ یہ برابر ہم کیا کریں گے؟ مسلیمن، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب ہم نے اس کو جری میں لے کے جانا ہے، مسلیمین، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اگر یہ ہوتا المسلمتو تو پھر المسلمہ تا نصر جری میں لے کے جائے، المسلمہ مسلماتی کون بولا؟ ماتی کا مطلب یہ ہے یہ المسلماتی، ماں بولنا ہے، یہ ہم نے ٹو کاؤنٹس کرنی ہوتی، 2 حرکتوں کے برابر، 2 سیکنڈ کے لیے ہم نے اس کو بتا ماں، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ وہ نہیں ہے، المسلمتی المسلمتی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لوگ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں۔ اچھا، اگر یہ ہوتا
مسلماتن، پھر کیا مسلماتن، یہاں پر الف نہیں آئے گی اس کے ساتھ، اور اگر نجری ہوتا تو مسلماتن۔ اچھا سارے کیا ہیں؟ یہ سارے واحد تو نہیں ہے کہیں پہ، غور کریں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ المسلم، ایک مسلمان خاص مرد، یہ کیا ہے؟ ایک مسلمان مرد، یہ کیا ہے؟ مسلمان، ایک مسلمان خاص ایک عورت، اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایک مسلمان عورت، ٹھیک ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص مسلمان مرد، ایک عام مسلمان مرد، ایک خاص مسلمان عورت، کوئی سی بھی مسلمان عورت، اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک خاص مسلمان مرد، ایک عام مسلمان مرد، کوئی عام مسلمان مرد، کوئی مرد مسلمان مرد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ سب میں نے ایک ایک کیے ہیں، 2 کیے ہیں کہ 3 کیے ہیں؟ ایک ہے، اس کا مطلب ہے یہ واحد تھا، ٹھیک ہے، یہ واحد تھا۔ اور آپ نے اس کا دیکھا اس کے ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، مسلمان مرد، یہاں بھی وہ مسلمان تھا، یہاں بھی مسلمان مرد تھا، یہاں بھی مسلمان مرد تھا، یہاں بھی وہ مسلمان عورت تھی، یہاں مسلمان عورت تھی، یہاں مسلمان عورت تھی، ترجمے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ لیکن میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اعراب کی تبدیلی کیوں آتی ہے، کہ اس کی وجہ ہوتی ہے یا تو وہ اسم مفعول یا مفعول ہوتا ہے، اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے، تو یا پھر اس کے ساتھ کیا آ جاتا ہے؟ حروف جارہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، حروف جارہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، اور حروف جارہ کس صفحے پہ ہے؟ 42 پہ شاید، میں نے یہ پیج مینشن کرنا تھا، یہ پیج 42 آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے، پیج 42، پیج 38، اور ساتھ میں آپ نے جہاں تک 5 جو ہم نے لیسن پڑھ لیے ہوئے ہیں نا، 5 لیسن اعراب تک یہ سب آئیں گے، ان کے علاوہ پیج نمبر 38 اور پیج نمبر 42 بھی آئے گا جہاں پر یہ لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پر آپ نے یہ دیکھ لیا، اب یہاں پہ اس سے اگلا جو میں نے بتایا تھا وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نون والا، نون گروپ، ٹھیک ہے۔ نون گروپ کون کون سے تھے؟ ایک نون زیر نی والا تھا، ایک نون زبر نا والا تھا۔ نون زیر جو نی ہے یہ کس شکل میں آتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا آنی، ہم نے پہلے کیا پڑھا تھا؟ آنی، اور نون زبر نا اونا، یہ ہمارا تثنیہ کے لیے تھا، تسنی نون زیر نینیہ، یہ کس کے لیے تھا؟ جمع کے لیے۔ یہ جو تثنیہ ہے یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے تھا، یہ کس کے لیے تھا؟ یہ صرف جمع مذکر سالم کے لیے تھا، ٹھیک ہے، یہاں تک صحیح ہے، یہ چیز یاد ہے۔ اس کو ہم نے کہا تھا یہ جو آپ کے سامنے رفعی، اور یہ کون سی حالت ہے؟ یہ رفعی حالت ہے، یہ کون سی حالت ہے؟ رفعی، یہ بھی کون سی حالت ہے؟ رفعی۔ یہاں پر سنگل پیش بھی نہیں ہے اور یہاں پر ڈبل پیش بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر صرف آنی اور اونا سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ رفعی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ وہ چیزیں اس میں نہ ڈھونڈیے گا کہ پیش کہاں ہے اور ڈبل پیش کہاں ہے، وہ چیز نہیں ہوگی، وہ یہاں پر آپ نے آنی اونا، نون زیر نی کس کی نشانی؟ تثنیہ کی، اس کا ہم نے آنی لینا ہے رفعی، اور نون زبر نا کس کی نشانی ہے؟ جمع کی، اور ہم نے اس کا اونا لینا ہے، ٹھیک ہے یہاں تک۔ اب ہم ذرا اس کو اوپر لکھتے ہیں، اب آپ نے ان کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس ہے تثنیہ، میرے پاس ہے واحد تھا، اس کا ذہن میں رکھیے گا، مسلی من، اس کا تثنیہ کیا بنے گا؟ مسلی مانی، ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا، مسلمانی۔ اب ہم نے اس کا بنانا ہے نسبی اور جری، تو آنی کو ہم نے نون سے نی کو ہم نے نہیں چھیڑنا، مسلی اس کے آگے نون لگائیں۔ اب یہاں پر آپ کا آ تھا نا، اب آپ اس کی اپوزٹ میں جائیں گے، مسلی مینی، میم کے اوپر زبر ہے، یہاں پہ بھی میم کے اوپر زبر ہے، مسلمینی، آپ نے صرف درمیان میں سے الف کی جگہ پہ یا کر دیا،
ٹھیک ہے، یہ اس کا نسبی ہے اور یہی اس کا جری ہے، مسلی میں نہیں، ٹھیک۔ اچھا اگر یہ ہوتا المسلموں تو پھر کیا تھا؟ المسلمانی، اب ہم نے اس کا وہی آئیں گے المسلمی، اب یہاں پہ نون زیر نہیں ہے، ہم نے اس کے اپوزٹ جانا ہے، آ سے ہم نے یہاں پہ جانا ہے عینی، المسلمینی، اب ہم نے اس کا جری بنانا ہے، وہی بالکل سیم وہی ہوگا المسلمینی، ٹھیک ہے، نی تسنیہ نون زیر نی، ٹھیک۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے آپ کے پاس مسلمان عورت، اچھا اگر یہ ہوتا آپ کے پاس مسلمن، اب میں کہتی ہوں آپ اس کا تسنیہ بنائیں، آپ اس کا تسنیہ کیا بنائیں گی؟ یہ بنائیں گی یا یہ بنائیں گی؟ اب مجھے بتائیے، یہ اس کے اوپر ڈبل زبر ہے، ڈبل زبر کس کی نشانی ہے؟ نسبی۔ آپ نے اس کا تسنیہ یہ بنانا ہے کہ یہ بنانا ہے؟ ہاں، المسلمینی، کیوں؟ اگر آپ کے پاس یہ ہو مسلمین ہو، پھر کون سا بنائیں گی؟ یہ بنائیں گی، یہ بنائیں گی یا یہ بنائیں گی؟ جری بناؤں گی، ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر یہ ہمارے پاس ہو مسلماتن، اب مسلماتن کس حالت میں ہے؟ اس کا تسنیہ آپ کون سا بنائیں گی؟ ہاں، اس کا تسنیہ آپ کون سا بنائیں گی؟ مسلماتن کا تسنیہ کون سا بنائیں گی؟ رفعی حالت ہے نا، ڈبل پیش، یہ بنائیں گی، یہ بنائیں گی کہ یہ بنائیں گی؟ ہاں، یہ کون سا ہے؟ رفعی، تو کیا بنائیں گی؟ مسلمہ تانی۔ اچھا، اس کا نہ یہ ہوگا نہ یہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، اگر یہ ہوتا مسلمہ تن، اب اس کا کون سا بنائیں گی؟ یہ بنائیں گی کہ یہ بنائیں گی کہ یہ بنائیں گی؟ کون سا بنائیں گی؟ مسلمہ تینی۔ اگر یہ ہوتا مسلمہ تن، اب آپ کو اس کا کون سا بنائیں گی؟ اب آپ اس کا مسلمہ تینی، یہاں تک کلیئر ہو گیا۔ اگر یہ ہوتا آپ کا المسلمہ تا، اب اس کے لیے کون سا بنائیں گے؟ المسلمہ تا المسلمہ، نہیں یہاں پر یہ نہیں آئے گا، یہ اس کی صرف یہیں پہ ہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ المسلمہ تا، اب یہ کون سا نسبی ہے؟ اب اس کا نسبی کون سا بنائیں گی؟ یہ بنائیں گی یا یہ بنائیں گی یا یہ بنائیں گی؟ میں نے اس کلاس کو جتنے اچھے طریقے سے پڑھانے کی کوشش کی ہے نا، اللہ کرے آپ اس کی قدر کریں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہو گیا؟ اچھا، اور یہ کیا تھا؟ تثنیہ، اور تثنیہ میں کون سا نون استعمال کرتے ہیں؟ نون زیر نی۔ نون زیر نی ہمارے پاس اب دو طرح کا آیا، ایک آیا آنی، ایک آیا ہمارے پاس عینی۔ آنی والے جتنے ہیں وہ سارے کون سے تھے؟ وہ رفعی تھے۔ وہ کون سے تھے؟ رفعی تھے۔ یہ جو ہے نسبی، یہ سارے کون سے ہیں؟ عینی 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 عینی۔ آپ کو جب یہ یاد ہوگا نا تو آپ نے اس کے اپوزٹ جانا ہے، آنی کو عینی کرنا ہے، تانی کو تینی کرنا ہے، ٹھیک۔ اچھا، پھر آپ نے یہ دیکھا کہ نسبی اور جری دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ اب یہ تثنیہ ہے، تثنیہ کے بعد اب ہمارا پاس آتا ہے نون زبر نا۔
جو تثنیہ کا نون زینی تھی وہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے تھا. اب نون زبر نا جو ہے کس لیے ہوگا؟ جمع مذکر سالم کے لیے. اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں مسلمون کس حالت میں ہے؟ کس حالت میں ہے؟ ہاں رفعی حالت میں ہے. اب آپ اس کا جمع بنائیں، اس کا جمع بنائیں مذکر سالم کا. یہ اس کی آواز ہوگی اونا. ٹھیک ہے بنائیں مسلیمونا. ٹھیک ہے. اچھا اس کو بنائیں المسلمون. ٹھیک ہے. اچھا اب جب ہم نے اس کا نسبی اور جری بنانا ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ مسلی نون زبر نا آ گیا. اب ہم نے نون زبر نا کے سے پہلے اس کے اپوزٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. اب میم کے لیے ہم زیر دے دیں گے مسلمینا. نون زبر نا کی ہم حرکت نہیں چھیڑیں گے، ہم نے جو یا سے پہلی ہے نا ہم اس کی حرکت چھیڑیں گے. ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رہ گئے گا. تثنیہ میں کیا تھا؟ مینی. تثنیہ میں میم زبر ماں تھا کیونکہ نون کے نیچے زیر تھی. یہاں کے اوپر نون کے اوپر زبر ہے، فتح ہے. اب ہم کیا کریں گے؟ اس سے پہلے ہم زیر لگا دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی اب اس کا المسلی. ٹھیک ہے مینا. اب اسی کا پھر آپ جری بنائیں. نسبی اور جری ایک ہی ہوتے ہیں. مسلیمینا ٹھیک ہے. یہاں تک آپ نے میرے ساتھ اس دن کر لیا تھا. ٹھیک. اچھا اب یہ دیکھیں یہ مسلم من ہے. اب اس کا میں جو تثنیہ جمع بناؤں گی وہ کون سا ہوگا؟ یہ والا ہوگا، یہ والا ہوگا یا یہ ہوگا؟ یہ نسبی ہے تو اس کا یہ کس کے ساتھ جائے گا؟ نسبی کے ساتھ جائے گا. نہیں ال کیوں آئے گا؟ تو شروع میں ال لگا ہوا ہے. کسی کی آواز نہ آئے ورنہ میں کلاس چھوڑ کے چلی جاؤں گی. اچھا جی اب اس کا جری بنائیں. اب یہ مسلمین آپ کا کس حالت میں ہے؟ جری حالت میں ہے. اب اس کے ساتھ تثنیہ جمع کون سا بنے گا؟ یہ والا بنے گا، یہ والا کہ یہ والا؟ کون سا بنے گا؟ جری اور نسبی ایک جیسے ہی ہوتے ہیں. اچھا اب یہ جو مسلماتن ہے نا یہ جو اب یہاں پر ہمارے پاس یہ مختلف ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر ہم نے نون زبر نا کا استعمال کیا. اب یہاں پر ہم استعمال کریں گے الف اور تا کا. ٹھیک ہے. الف اور تا کا. الف اور تا کی دو شکلیں آئیں گی. یا تو یہ آئے گا ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ آتن آئے گا، یا یہ آئے گا آتو آئے گا، اور یا پھر یہ آئے گا تین آئے گا، یا پھر تی آئے گا. اس میں آتا آتو نہیں آئے گا. کیا میں نے بتایا؟ یا یہ ڈبل پیش کے ساتھ آئے گا. ڈبل پیش کب آئے گی؟ جب نکرہ ہوگا. یا یہ سنگل پیش ہوگا تو آئے گا. یا یہ ڈبل زیر کے ساتھ آئے گا، یا یہ سنگل زیر کے ساتھ آئے گا. اب میں آپ کو اس کی مثالیں بتاتی ہوں کہ اب یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر مذکر مؤنث جمع میں علیحدہ ہو جائیں گے. ٹھیک. مثال کے طور پہ ہے آپ کے پاس ہے المسلمہ تو، ایک خاص مسلمان عورت. اب آپ نے اس کی جمع بنانی ہے. المسلی نہیں بھائی، اب نون سے نہیں آئے گا نا، اب یہ الف تا آئے گا. المسلی ما تو. ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ہے مسلمہ تن. یہ کون سا ہے؟ نکرہ ہے. کوئی مسلمان عورت. اب آپ کس کا بنائیں گی؟ یہ والا بنائیں گے کیونکہ آپ نے اس کو بھی نکرہ رکھنا ہے. بہت آسان. مسلماتن. ٹھیک ہے. اچھا اگر یہ آپ کے پاس ہو المسلمہ تا، یہ کس حالت میں ہے؟ نسبی حالت میں. اب کیا اس کے ساتھ یہ جائے گا یا اس کے ساتھ یہ جائے گا؟
یہ نسبی اور جری کے لیے ہے، یہ رفعی کے لیے۔ اب مجھے بتائیں المسلمات کے لیے ادھر بناؤں یا میں ادھر بناؤں؟ ہاں نسبی، ال کے ساتھ ہے نا، تو میں بناؤں گی المسلی۔ اب میں یہاں پر کیا لگاؤں، تن یا تی؟ تی، ٹھیک ہے۔ اگر یہ ہوتا مسلمہ تن، دو زبر، اب میں کیا اس کے ساتھ کیا؟ مسلی تن، کیوں تن کیوں نہیں؟ اس کے آخر میں دو زبر ہے۔ ہاں کیونکہ تن ہوتا ہی نہیں ہے عربی میں، عربی میں ہمیشہ یا تن ہوگا یا تن ہوگا، تو مسلمہ تن، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اگر یہ ہوتا المسلمتی ہوتا تازے تی، اب کہاں ماں تی، اب کیوں ہاں المسلی، اب یہاں پر آپ لمبا کر سکتی ہیں المسلماتی۔ اگر یہ ہوتا مسلمہ تین، اب کیا بنتا مسلمہ تین، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ اچھا، ایک بچی نے کلاس کے آخر میں سوال کیا تھا کہ ٹیچر یہاں پر تو آپ کہہ دیتی ہیں کہ یہ نسبی جری ہے، مثال کے طور پہ میں نے آپ یہاں پہ لکھا ہوا ہے مسلماتن، تو میں کہتی ہوں یہ نسبی جری دونوں کے لیے ہے، لیکن اگر خاص میں نے نسبی ہی کہنا ہو یا خاص میں نے جری کہنا ہو تو پھر کیا ہوگا کہ جری تب ہوگا جب اس سے پہلے حروف جارہ آ جائے، من مسلماتن، ٹھیک ہے۔ اور نسبی کب ہوگا؟ سمعت، میں نے سنا، سمعت مسلماتن، میں نے سنا مسلمان عورتوں کو، وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ اب یہاں پر آپ کہیں گی کہ یہ جو مسلماتن ہے نا، یہ نسبی حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ ان کے اوپر میں نے کام کیا، میں نے ان پہ کام کیا، میرے کانوں نے ان کو سنا ہے، ٹھیک ہے، میرے کانوں نے ان کو سنا ہے، میرے کانوں نے ان کو دیکھا ہے، میں ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پہ یہ حروف جارہ ہے، حرف جر آ گیا، حرف جر حروف جارہ کی واحد۔ اب میں یہاں پہ کہوں گی کہ یہ کیا ہے؟ جری ہے۔ جب میں سمپل دے دوں گی تب آپ کہیں گی یہ نسبی بھی ہے، یہ جری بھی ہے، لیکن جب میں آپ کو اس طرح دوں گی نا تب آپ نے کہنا ہے یہ نسبی ہے۔ سمیت، میں نے سنا، مسلماتن، مسلمان عورتوں کو، تو کام کس نے کیا؟ میں نے، میرے کانوں نے۔ اور کس پہ کیا ہے؟ مسلمان عورتوں کی آوازوں پہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ یہ نسبی ہے، یہاں پہ من سے، مسلماتن، مسلمان عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ جری حالت ہے، ذہن میں رہے گا، اللہ کرے۔ تھوڑی سی ہم ایکسرسائز کر لیتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کی اعرابی اقسام۔ اب آپ کو اعراب پتہ چل گئے کہ کسی اسم کی آخری حالت ہے، اعرابی اقسام کی نشاندہی کریں اور ان کی اعرابی حالتیں رفع، نصب یا جر بھی بتائیں۔ نبی یون، ڈبل پیش، اصلی حالت، یہ اصلی حالت ہے، نبی یون۔ کون سی حالت ہے؟ رفعی، نصبی کے جری؟ رفعی، اصلی حالت۔ رسولن، دو زبر، نسبی حالت، نکرہ ہے۔ محمدن، دو نیچے زیر آئی ہیں، یہ کون سی حالت ہے؟ جری حالت۔ آیاتن، دو زبر، نسبی حالت۔ الولدانی، دیکھا نا یہاں پر آپ نے گڑبڑ کر دی ہے نا، آپ نے نون سے نی کو نہیں دیکھنا، آپ نے آنی کو دیکھنا ہے۔ نہیں، تثنیہ تو ہے، رفعی ہے، نسبی ہے کہ جری ہے؟ یہ کانسیپٹ آپ لوگوں کا کلیئر نہیں ہوا۔ میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ نون زیر نی دو طرح کی حالتوں میں آتا ہے، اگر وہ آنی ہوگا تو وہ تثنیہ رفعی ہوگا، اگر وہ عینی ہوگا
نون سے نی سے پہلے یا اور یا سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہوگی تو کیا ہوگا؟ نسبی اور جری. سر ہلا رہی ہیں لیکن سمجھ نہیں آپ لوگوں کو آئی. میں نے آج آپ کو لوگوں کو دوبارہ بتایا ہے. آنی کس کی حالت ہے؟ کس کی حالت ہے آنی؟ آنی. دوسری آواز ہے اینی. یہ دونوں ہی تثنیہ ہے لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ رفعی. یہ کس کے لیے؟ نسبی اور جری کے لیے. الولدانی، ہاں تثنیہ. الولدانی کی کوئی واحد بنائے گا رفعی؟ کوئی بنائے گا؟ اس کی واحد کوئی بنائے گا؟ الولا الولدانی کا واحد کوئی بنائے گا؟ الولا. آنی کس کی حالت ہے؟ رفعی. رفعی میں کیا کیا آتا ہے؟ ڈبل پیش سنگل پیش آنی اور اونا. ذرا دماغ لگاؤ. میں کہہ رہی ہوں آنی تثنیہ ہے تو اس کا آپ واحد بنائیں. الولدانی کا واحد کیا ہوگا؟ الولدا کہاں سے آ گیا؟ کیوں ہیں؟ اچھا جی. کلمتن جس کو یہ ایکسرسائز آ گئی نا سمجھے اسے سارا پچھلا سبق سے ہی پڑھا ہے. کلمتن دو زبر نسبی حالت. شجرتن تن دو زیر. المؤمنو سنگل پیش رفعی حالت. اچھا جی. تینی نسبی حالت. ہاں. المشرکہ ہاں نسبی. العاقبۃ رفعی حالت. رفعی کس سے ہے؟ سنگل پیش ڈبل پیش آنی اور اونا. یہ رفعی آوازیں ہیں. اچھا جی. الکافرو التوراتا تا ہاں. میں یہ بھی یہاں پہ لکھ دوں. نسبی ہے سنگل زبر ڈبل زبر اور عینی اور اینا. یہ ہے نسبی. اچھا جی. اس کے بعد ہے جری حالت. کہاں لکھوں؟ یہاں پہ سنگل زیر ڈبل زیر عینی اور اینا. ٹھیک ہے. اچھا جی. آگے ہے الصادقون. اونا نون زبر نا. اونا یہ کون سی حالت ہے؟ ہاں رفعی ہے. ٹھیک ہے. اونا نون زبر نا جو ہے یہ رفعی حالت ہے. نون زیر نی جو ہے وہ نسبی اور جری حالت ہے. ٹھیک ہے. اگلی مشق انشاء اللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے. جس کو یہ آ جائے گی نا مشقیں سمجھے اسے پیچھے جتنی بھی ہے ساری جو مشق ہے نا اس کے اندر سارا کچھ ہے. اس لیے اب ہم نے پچھلے سبق اپنے پڑھ کے آئیں تاکہ پتہ چلے. اس کے اندر میں نکرہ بھی پوچھوں گی, معرفہ بھی پوچھوں گی, اس کا مذکر بھی پوچھوں گی, مؤنث بھی پوچھوں گی اور اس کا واحد تثنیہ جمع بھی پوچھوں گی. اس کی چاروں چیزیں جنس عدد وسعت اور اعرابی حالت ان میں اسم کی چاروں حالتیں پوچھی جائیں گی. اس چیپٹرز کو ان پچھلے چیپٹرز کو غور سے پڑھ کے آئیے گا. ٹھیک ہے. اگلی کلاس میں ان پہ کام ہوگا. میں ہر ایک کا نام لے کے پوچھوں گی. آپ لوگ نہ پیپر لیں اور سب اپنے اپنے نام لکھو. فاطمہ ان سب سے ان کے نام لکھو. کوئی بچی اٹھے نا. ان سب کے کتنی بچیاں ہیں کاؤنٹ کر بیٹا. آپ کاؤنٹ کرو کتنی لڑکی ہیں. آپ کاؤنٹ کرو کتنی لڑکی ہیں. ان سب لڑکیوں کے نام میرے پاس آنے چاہیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان کے وہ ہوں گے. فاطمہ ان کو پیپر دے دو. یہ اپنا نا نام لکھیں. کوئی بچی اٹھے نا
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔